پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 2۔ غزل نمبر 1 کی تشریح ہم نے کل کی ہے، آج غزل نمبر 2 ہے۔ غزل نمبر 2: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ آگے آتی ہے حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ہے کچھ ایسی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو غزل کی جو تشریح ہے وہ اس طرح ہے: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں، اس غزل میں فرماتے ہیں، مرزا غالب نے دلی کو اجڑتے ہوئے کئی بار دیکھا ہے۔ اس نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب انگریزوں نے ہندوستان کو نہ چھوڑنے کی ٹھان لی تھی، اور 1857 کا غدر کا زمانہ بھی دیکھا ہے، جب مصیبتوں اور پریشانی میں مبتلا تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے، اس نا امیدی میں امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی، اور کوئی انسان اسے ان حالات میں نظر نہیں آتا جس سے وہ مل کر اپنے دل کی بڑاس نکال سکے۔ انہی حالات کی وجہ سے غالب اکثر اپنے دوستوں کو خطوط لکھتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے خطوط کو ادبی اور تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے۔ تو اس شعر میں بھی اسی بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اب کوئی امید باقی نہیں ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے اس جھنجھٹ سے نکلنے کی، اس مصیبت سے نکلنے کی۔ اب کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، کس سے ہم اپنی بات کہیں گے۔ تو اسی لیے غالب نے یہ کہا ہے کہ اب کوئی امید باقی نہیں رہی ہے، کوئی صورت باقی نہیں رہی ہے۔ اب ہم کس سے اپنے دل کا جو دل میں جو حباب ہے اس کو کیسے تڑپ جو ہے اس کو دوسروں تک کیسے پہنچایا جائے، کس سے کہا جائے، اپنا درد دل جو ہے، اپنی مصیبت جو ہے اس کو دوسروں تک کس طرح پہنچایا جائے۔ ایسا کوئی ہے ہی نہیں جس سے ہم اپنی بات کہیں گے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ غالب اس شعر میں فرماتے ہیں، غالب اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کی بیان کی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی، دنیا جو ہے فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اسی کا تذکرہ کیا ہے، اسی کا ذکر کیا ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ تو پھر کیوں کوئی انسان اپنی نیندیں گنوائے، یہ سمجھ کر کہ موت کا ایک دن خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی نہ کسی دن یہ دنیا جو ہے یہ چھوڑنی ہے، اب کیوں اپنی نیندیں گنوائے، جب آنی ہے تو آئے گی، تو اب اس کے خاتمے کا انتظار کیوں کریں گے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ غالب فرماتے ہیں کہ پہلے دل اس قدر مست تھا اور اس قدر خوشی سے زندگی بسر ہوتی تھی کہ ہر بات پر ہنسی آتی تھی، لیکن اب مصیبتوں اور غموں نے اس قدر جکڑ لیا ہے کہ اب کسی بھی بات پر ہنسی نہیں آتی۔ اب ہنسی کسی بھی بات پر نہیں آتی ہے۔
ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ غالب اس شعر میں اپنی متانت اور سنجیدگی کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ ایسی ہی بات پر میں خاموش ہوں، ورنہ ایسا نہیں کہ میں بات نہیں کر سکتا، مگر دلی اجڑ گئی تو دل اجڑ گئے جیسی بات کے مترادف حالات ہیں، لہذا میں اسی وجہ سے چپ ہوں۔ کیونکہ اس نے دلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس نے کہا، وہ سمجھتا تھا کہ جب شہر اجڑ گیا تو ہمارے دل بھی جو ہیں وہ بھی اجڑ گئے، یہ اسی کے ہمارے دل، یہ ایسی بات ہے کہ اسی سے مترادف ہے، ہمارے دل بھی اجڑ گئے ہیں، لہذا اسی وجہ سے آپ خاموش ہیں، چپ ہیں، بات نہیں کر پاتے ہیں، کہہ نہیں کر پاتے۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں اسی آرزو میں ہوں کہ کسی طرح اس فتنہ زدہ زندگی کا اختتام ہو جائے۔ چاروں طرف جو ہے مار داڑ ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، تو یہ زندگی جو ہے فتنوں سے بھری ہوئی ہے، دہشت سے بھری ہوئی ہے، تو اس سے چھٹکارا ملے، اس کا اختتام ہو جائے۔ اگرچہ ہم موت کا سماں دن رات جاری ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، بستیاں اجاڑی جاتی ہیں، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہر جگہ بچ نکلتے ہیں، یعنی ہم بچ جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ زندگی کا اختتام ہی ہو جائے، ایسا دیکھنا نہ پڑے، ایسے دن دیکھنے نہ پڑے۔ مکتا ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غالب اس شعر میں فرماتے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے غالب، تم کیوں کعبہ کی زیارت کا شوق دل میں لیے پھرتے ہو؟ تمہاری نام اعمال میں کوئی نیک عمل نہیں ہے، لہذا تم کس منہ سے زیارت کے لیے جاؤ گے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، مجھے شرم نہیں آتی ہے وہاں جانے کے لیے، کیونکہ ایسا کام آپ نے کیا ہی نہیں ہے جس سے خدا تعالیٰ خوش ہو جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے، تو وہ ایسا آپ نے نہیں کیا ہے، تو آپ کیوں کعبہ کی زیارت کے لیے جانے کی صحیح کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں؟ وہاں جانے سے پہلے انسان کو اپنے جو عمل ہے ان کو درست کرنا چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، تبھی وہ وہاں کی آرزو جو ہوتی ہے، امید جو ہوتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو یہ دونوں غزلیں ہیں، غزل نمبر 1، غزل نمبر 2، غالب کی ان دونوں غزلوں میں ردیف بھی ہیں اور قافیے بھی ہیں۔ پہلی غزل میں یہ قافیے استعمال کیے گئے ہیں، دوا، خدا، برا، خطا، روا، رہنما، گلا۔ ہم شکل، ہم وزن اور ہم آواز ہونے کے باوجود غزلوں میں مختلف معنی والے قافیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ردیفیں ہمیشہ یکساں رہتی ہیں۔ جس طرح کرے کوئی اسی طرح ہے یہاں کرے کوئی جو ہے اوپر والی، اس میں دوسرے میں نہیں آتی، تو اس طرح سے یہ جو ہیں یکساں رہتی ہیں۔ ردیف اس غزل میں موجود ہے، یہ تو ردیف ہے، کبھی کبھی غزلیں ردیف کے بغیر بھی کہی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے اس غزل کے کچھ سوالات ہیں۔ مرزا غالب کی غزل گوئی پر مختصر نوٹ لکھیے، یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے، اس کا تذکرہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے، یہ ہماری کتاب میں دیا ہوا ہے، غزل سے پہلے دیا ہوا ہے۔ شاعر کا حوالہ دے کر ان اشعار کی وضاحت کیجیے۔ تو شعر ہے، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی،
تو اس طرح سے اس کی تشریح ہے. غالب نصیحت کے انداز میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی برا بلا کہے تو اس کی بات کی انسنی کرو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کرو، یعنی جیسے بھی حالات ہوں صبر سے کام لیا کرو. روک لو گھر غلط چلے کوئی، بخش دو گھر خطا کرے کوئی. اس شعر میں بھی غالب نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلط راستے پر چلتا ہوگا تو اسے روک لینا چاہیے، اگر کوئی شخص کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے معاف کرنا چاہیے. تو اس طرح سے یہ غالب کی جو غزل ہے اس کی تشریح ہم نے کی ہے. تو سوالات بھی ہیں ان کو بھی کیا ہے ہم نے. تو کل ہم دوسری غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت. خدا.